السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 71۔ پہلے علامہ اقبال کا ایک شعر سن لیجئے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو، اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے۔ اس دور کے اندر جو ہم سب پریشان ہیں، اللہ تعالی ہمیں نماز کی محبت دے دے۔ نماز کی جب نماز کی محبت ملے گی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ساری پریشانیاں ہماری دور ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اندھیروں میں بکثرت مسجدوں میں جانے والے لوگ ہی اللہ تعالی کی رحمت میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا جو سمندر ہے اس میں غوطہ لگانے والے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور ترغیب میں بھی ہے۔ دوسری روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مساجد کی طرف جاتے ہیں چاروں طرف پھیلنے والے نور سے منور فرمائیں گے۔ یہ روایت طبرانی میں ہے، مجموع الزوائد میں ہے۔ اندھیروں کا کیا مطلب؟ ایک تو اندھیرا مطلب ہے، دوسرا یہ کہ نامناسب حالات میں مسجد میں جائے آدمی، یہ ہے اندھیرے میں آدمی کو پریشانی ہوتی ہے، کہاں جائے گا، کہاں بھٹکے گا۔ اب انگلینڈ میں کہاں اندھیرا ہے، اب امریکہ میں کہاں اندھیرا ہے بھائی، ہندوستان میں کہاں اندھیرا ہے، اندھیرے تو رہے ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نامناسب حالات ہے کسی قسم کے اور اس میں آدمی مسجد میں جاتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے، مجاہدہ برداشت کرتا ہے اور جاتا ہے تو اس کو پورا اجر ملے گا۔ اس لیے دل نہیں چاہتا پھر بھی مسجد میں جائے، آدمی کو جو ہے تھوڑی تکلیف ہو پھر بھی آدمی مسجد میں جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں کامل نور قیامت کے میدان میں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔